لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما جسد غذي بالحرام فالنار أولى به آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مؤذن کہاں ہے؟ بلاؤ۔ ہمیں اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے اور اس زندگی کو اللہ پاک نے رزق کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ رزق اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ہم جیسے یہ لفظ رزق استعمال کرتے ہیں تو ہماری توجہ کھانے کی طرف اور ان چیزوں کی طرف جاتی ہے۔ میں نماز تھوڑا سا کم کریں، تھوڑا سا، اور پھر سنتے بھی رہیں۔ صحیح؟ رزق جیسے ہی ہم بولتے ہیں تو ہماری توجہ کھانے کی طرف جاتی، حالانکہ رزق کی بہت ساری اقسام ہیں۔ کھانا ان میں سے ایک قسم ہے، اناج۔ چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کر کے اس کے ساتھ پیٹ لگایا، پیٹ، لہٰذا اس کے اندر وقت مقرر پر جب چیز نہیں جاتی تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک نظام رکھا ہے اور یہ ایسی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انسان کہتا ہے کچھ بھی ملے بس کھا لو۔ جب اس کی ڈیمانڈ حد سے بڑھ جاتی ہے اور انسان کی آزمائش آ جاتی ہے، پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اگر کسی طرح بھی آ جائے، جبکہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں وہ حلال کھانے کے ہیں۔ لفظ حلال، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں، کیسے حاصل ہوگا، اس کے لیے ہمارے پاس قرآن و حدیث میں بڑی بڑی رہنمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، آپس کے اموال کو باطل اور غلط طریقے سے نہ کھاؤ۔ الا عن تراض منکم، ہاں مگر یہ کہ آپ لوگ آپس میں رضامندی سے کچھ طے کر لیں، یعنی تجارت۔ مجھے کوئی ضرورت ہے، میں جاتا ہوں دکان پر، میں ان سے کہتا ہوں مجھے یہ چیز چاہیے، وہ بولتے ہیں یہ 100 روپے کی ہے، اب میں نے 100 روپے دیا اور ان سے چیز خرید لی، یہ آ گئی تجارت۔ اور یہی کام اگر دوسرے اور غلط طریقے سے کیا جائے کہ چیز تو اٹھا لی جائے لیکن پیسہ نہ دیا جائے، تو یہ ہو گئی چوری۔ اور اسی چیز کو اگر زور بازو اور زبردستی جا کر غصب کر لیا جائے، ڈاکہ۔ اب انسان کو چاہیے
کہ وہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں اس حوالے سے، حلال کھانے کے حوالے سے، اس کا بڑا خیال کرے، اس کا بہت خیال کرے اس کا. اور وہ شریعت نے چند ذرائع بتائے ہیں کہ انسان ان جائز طریقوں سے آمدنی حاصل کر سکتا. ان ذرائع میں سب سے بڑا ذریعہ وراثت ہے کہ انسان کو اس کے والد، والدہ یا دیگر قریبی رشتہ داروں کی طرف سے وراثت مل جائے. اور دوسرا طریقہ تجارت کا ہے، تیسرا طریقہ ملازمت کا ہے، چوتھا طریقہ زراعت کا ہے، پانچواں طریقہ اجرت اجارہ داری رینٹ کا ہے، امپلائمنٹ کا ہے، چھٹا طریقہ تحفہ ہے. تحفہ تحائف جو اخلاص قلب، صدق دل کے ساتھ ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں، وہ بھی ایک جائز ذریعہ آمدنی ہے. ہم بات کریں گے تجارت پر. آج کل کی جو ہماری تجارت ہے وہ عجیب قسم کی تجارت ہے کہ کسی طرح آمدنی آ جائے، کسی طرح آمدنی آ جائے، کسی بھی طرح آ جائے. چنانچہ اس چیز نے ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھروں کو، ہماری عبادات کو، ہر چیز کو ڈسٹرب کیا ہوا اور بے تحاشا ڈسٹرب کیا ہوا. خود کسی تجارت کا ٹھیہ لگانے والا مالک یا اس کے آگے کام کرنے والے افراد یا اس کو سپلائی کرنے والا را میٹیریل والا سامان، ہر چیز میں بہت زیادہ کمی ہے. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، ایسا ہونا بالکل بھی نہیں. خیر خواہی جس تجارت کی بنیاد یا جس تجارت کا تاج، تجارت کی بنیاد یا تجارت کا تاج خیر خواہی ہوگی، وہ تجارت کبھی نقصان دہ نہیں ہوگی. دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت انبیاء سے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ. پاکیزہ یعنی حلال، طیب، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو. جب انبیاء کو، اتنے بڑے طبقے کو یہ حکم ہے تو ان انبیاء کی امتوں کو کیا حکم ہوگا؟ ہمارے ہاں عبادات کو الگ کر کے رکھ دیا گیا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ایک طبقے کا کام ہے، بس وہی کرتے رہیں گے. اور ایک بڑا طبقہ جو مارکیٹ سے وابستہ ہے، اس نے تجارت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا ہے، گویا ساری زندگی تجارت میں ہی گزارنی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دونوں چیزوں کا مرکب ہے. ہم سب کے آئیڈیل، ہمارے رہنما، ہماری شفاعت کا ایک بہت بڑا آسرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت وہ نبی بھی تھے، وہ مسجد کے امام بھی تھے، وہ قاضی بھی تھے، مسئلہ بتانے والے مفتی اعظم بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سچے تاجر بھی تھے. ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں، خلاصہ بنانے کی کوشش کریں تو 3 حصے نکلتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا طائف میں گزرا اور بکریاں چراتے ہوئے گزرا. طائف میں گزرا اور یہ فزیکل اسٹرگل تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. شغل بھی تھا، کم سن بچے کوئی نہ کوئی کھیل کود اپنے لیے رکھتے ہیں. اس زمانے کا مشغلہ بکریاں چلانا تھا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چلائیں. دوسرا اور اہم مشغلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اختیار کیا،
وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کپڑے کی تجارت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا اور جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر گئے اور وہاں سے ایک بڑا سرمایہ کما کر لائے۔ ایک غلام بھی ساتھ تھے جو خادم کی حیثیت سے تھے، انہوں نے ساتھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت دیکھی، اس کے اوصاف دیکھے اور آ کر جناب خدیجہ کو بتایا کہ اس طرح بڑی پاک صاف تجارت ہوئی اور اس نے اتنا پرافٹ ہوا، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چیز کے تمام فائدے نقصانات بتا کر بیچتے تھے۔ ان کو بلائیے گا ذرا میرے پاس، تھوڑا ساؤنڈ ڈسٹرب ہے، اس کو ٹھیک کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما اللہم صلی علی سیدنا بلا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا۔ تلاوت والی سیٹنگ کر دو۔ کیا ہو گیا؟ اس کو چھیڑا ہے کسی نے؟ دقت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کی اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ بڑا ہی عمدہ تھا۔ حضور کے ساتھ جو معاون خادم گئے تھے انہوں نے واپس آ کر جناب خدیجہ کو یہ رپورٹ دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے اور تجارت میں نہ جھوٹی قسم کھائی ہے، نہ عیبدار کپڑا بیچا ہے، بلکہ ہر چیز کو بتا کر بیچا ہے۔ یہ کپڑا ہے، اس کی یہ کوالٹی ہے، اس کا یہ دام ہے، یہ کپڑا ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کا یہ دام ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بے تحاشا نفع عطا فرمایا اور وہی کامیاب تجارت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ اب آ جاتے ہیں مدینہ منورہ کی زندگی پہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمدنی کے دو بڑے ذریعے تھے۔ مدینہ منورہ میں 10 سالہ زندگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمدنی کے دو بڑے ذریعے تھے۔ دیکھیں، بچپن میں بکریاں، لڑکپن اور نوجوانی کی عمر میں تجارت، اور مدینہ منورہ میں الگ ذریعہ آمدنی۔ بکریاں جو چرائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس میں ان کا وقت بھی گزرا۔ بکریاں معصوم جانور ہوتی ہیں، ان کو سنبھالنا، ان کی کیئر کرنا گویا ایسا ہے جیسے امت کو سنبھالنا۔ اس میں بڑی تربیت ہے۔ بکری ریوڑ سے ہٹ کر الگ ہو گئی تو بھیڑیے کی خوراک بن جاتی ہے۔ امتی اگر عقائد میں، معاملات میں، اعمال میں ہٹ کر الگ ہو گیا تو وہ جہنم کی خوراک بن جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں چرانے میں ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ آگے چل کے امت کو کیسے پیار کے ساتھ لے کر چلنا ہے، یہ سارے کا سارا جو سبق اور ٹریننگ تھی یہ بکریاں چرانے میں حاصل ہو گئی۔ پھر حضور کا فرمان ہے
کہ تاریخ میں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ہر ایک نے تقریباً بکریاں چرائی ہیں۔ تو یہ بچپنا بھی گزر گیا، لڑکپن بھی گزر گیا۔ مدینہ منورہ میں جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک خاصیت دی، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضور کے لیے اور اس امت کے لیے مال غنیمت جو کہ جنگ میں حاصل ہوتا ہے، مال غنیمت جو کہ جہاد اعلاء کلمت اللہ کی برکت سے حاصل ہوتا ہے، اس کو اس امت کے لیے حلال قرار دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں میجر سورس آف انکم، بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میجر سورس آف انکم غزوہ اور جہاد میں حاصل ہونے والا مال غنیمت۔ اس کے علاوہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام تحائف بھی دیتے تھے، بہت سارے تحفے ہدایہ ملتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اطمینان ہوتا اس کا توبہ قبول بھی کرتے، صدقہ خیرات حضور تقسیم فرما دیتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ جو میں نے سارا پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا، یہ ہماری آئیڈیل شخصیت، میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں تجارت ایسی نہیں ہو رہی، تجارت قرآن و سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر ہو رہی ہے، چنانچہ اس میں نہ برکت ہے نہ سہولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری تجارت میں کیا کیا کمیاں ہیں، ہم باوجود ان کمیوں کو جاننے کے آنکھیں بند کیے ہوں۔ حالانکہ بہتری کی اگر کوشش کی جائے، ہم میں سے یہاں سے لے کر یہاں تک بہت سارے لوگ تجارت سے وابستہ ہیں، ایک بڑی مقدار ملازمت والی بھی ہے۔ ملازمت ہو یا تجارت ہو، اس کے اندر کوالٹی پر آپ فکر کریں، کام چوری کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ نتیجہ اچھا آئے گا، ایک نہ ایک دن اچھا آئے گا۔ 2 سال 3 سال کڑوے گزریں گے، اس کے بعد ہر چیز اچھی آئے گی۔ ہمارے ہاں مال کو قسمیں کھا کھا کر بیچا جاتا ہے، قسمیں کھا کھا کر، نہ بک رہا ہوں اس کے اوپر 2 قسم اور کھا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مال زیادہ قسمیں کھانے سے یا جھوٹی قسم کھانے سے، دونوں چیزیں، زیادہ قسمیں کھانے سے یا جھوٹی قسم کھانے سے بک گیا، فروخت ہو گیا، وہ اپنے ساتھ برکت بھی لے گیا۔ وہ روپے آئیں گے، چند روپے ٹکے آئیں گے، لیکن ان کے ساتھ برکت نہیں آئے گی۔ عیب کو چھپا کر بیچنا، گاڑی فروخت کرنی ہے، ایسا ڈینٹ پینٹ والا تلاش کرے کہ ڈینٹ پکڑنے سے نہ پکڑا جائے، ایکسیڈنٹل گاڑی کو ایسے شو کر دو جس سے کچھ بھی نہیں ہوا، بولو بھائی دیکھ لو آپ کے سامنے۔ لہٰذا بڑی قیمت وصول کرنا، قیمت آ گئی برکت نہیں آئی۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ آپ بتا کر بیچیں، میری یہ گاڑی ہے، اس میں یہ فالٹ ہے، یہ اس میں کام تھا، یہ میں نے کروایا ہے، اس کی مارکیٹ ریٹ یہ ہے، یہ لے لیں۔ ابھی قریب میں ہمارے ایک محبت والے دوست نے، انہوں نے گاڑی بیچی اور بتا کے بیچی، بھائی میں نے اس کے انجن تبدیل کیے، میں نے اس کے انجن، تو مارکیٹ ویلیو کم لگی لیکن دل مطمئن ہو گیا۔ خیال کرنا چاہیے، میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، یہ جو معاملات ہیں حلال حرام کے، ان کو ہلکا نہ لیں، یہ آپ کی زندگی پر اور آپ کی آنے والی نسلوں پر اثر انداز ہوتا ہے، ان کو معمولی نہ سمجھیں۔ آپ کے خدا نخواستہ اگر کسی خطا کار کے، غلطی کرنے والے کے ذہن میں ہے کہ میری فنکاری کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان کی رسی کو ڈھیلا کرتے ہیں اور ڈھیلا کرتے ہیں اور ڈھیلا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کی فنکاری کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ ان کیدی متین، اللہ پاک فرماتے ہیں میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو اللہ کی پکڑ
زبردست بھی ہوتی ہے، دردناک بھی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا اپنے نانا جی کا، دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اپنی شلوار کے ساتھ جیب لگانا تھا، تو ہمارے ماموں کو شلوار دی کہ آپ درزی کے پاس لے جائیں اور اس کی شلوار کی جیب لگوا دیں۔ تو انہوں نے شلوار لی، شاپر میں جانے لگے، کہا بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جو آپ نے کام بولا ہے وہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو نانا جی نے اپنی راشا تھا، کانپتے ہاتھوں سے وائس کوٹ میں سے اپنے کسی کپڑے کا ٹکڑا نکالا، کہا اس کا جیب لگانا ہے۔ تو ماموں ہنسے، ماموں نے کہا جی صاحب درزی کے پاس ہزاروں پیس ویسٹیج ہوتی ہے، کسی ایک سے لگا دے گا۔ تو نانا جی نے فرمایا بیٹا وہ ویسٹیج اس کے لیے ہے، لیکن وہ ویسٹیج میرے لیے کارآمد ہے، میں بغیر اجازت کے نہیں لگا سکتا۔ دیکھنے میں کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، لیکن اگر دل کا تعلق اللہ رب العزت سے جڑا ہوا ہے تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہاں پریسن 1 میں میرے ایک دوست ہیں، یہ واقعات میں آپ کو سچے اس وجہ سے سنا رہا ہوں کہ پچھلے واقعات تو بہت گزر گئے، آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی فکر کرتا ہے تو اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں۔ پانی کی موٹر ولا میں رکھی اور اس کے گھر کے کام کرنے والے نے باہر فٹ پاتھ سے ایکسٹرا 3 پیور پڑے ہوئے تھے، وہ 3 پیور اٹھائے اور اس موٹر کے نیچے رکھ دیا۔ موٹر کو سہارا مل گیا، پانی اوپر چڑھانے لگی۔ وہ مالک جب واپس آئے اس نے کہا وہ موٹر کے نیچے بیریا کے 3 پیور رکھے ہوں۔ پریشان ہو کر میرے پاس آئے کہ امام صاحب اتنے دن ہو گئے موٹر چل رہی ہے، اس کے نیچے 3 پیور رکھے ہوئے ہیں اور بغیر اجازت بحریہ کے پیور ہیں، اور میری نمازوں کا کیا حکم ہے؟ بہرحال جو شریعت میں رہنمائی تھی ان کو میں نے بتایا، وہ باہر گئے، 3 نئے پیور خریدے اور بیریے کے فٹ پاتھ کا کام چل رہا تھا، وہاں جا کر انہوں نے دیے کہ یہ پیور اس فٹ پاتھ میں لگا دیں۔ یہ قریب کے واقعات ہیں، اگر کوئی فکر کرے اور اگر کوئی بے فکری کی زندگی گزارے تو گزارتا جائے۔ میں آپ کو بے برکتی کے اور برکت کے چند اسباب بتا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بے برکتی کے اسباب دیکھیں۔ کسی بھی گھر میں بے برکتی کے میجر 3 اسباب ہیں۔ فضول خرچی جہاں کہیں بھی ہوگی، فیشن کے نام پر، ایڈوانس ہونے کے نام پر، ننگا ہونے کے نام پر۔ ہمارے ہاں المیہ یہ جس کے پاس 4-5 پیسے آ جاتے ہیں وہ اپنا لباس ہلکا کرتا ہے تاکہ وہ اس کوئی سمجھے، معاشرہ سمجھے کہ یہ بہت بڑا امیر آدمی ہے، حالانکہ مالداری کا تعلق کپڑے اتارنے سے نہیں ہے، مالداری کا تعلق یہاں سے، دل امیر ہونا چاہیے۔ پیسوں کی گنتی تو آپ نے بینک میں رکھوائی ہوئی ہے، جس دن بینک پر سائبر اٹیک ہوا اب سب کی ساری منی جائے گی۔ یہ بہت سارے بینک والے دوست میرے مسکرا رہے ہیں، امام صاحب کیا بات کریں۔ تو پیسوں کا تعلق کپڑے اتارنے سے نہیں ہے۔ فضول خرچی جس گھر میں آئے گی اس گھر میں بے برکتی آئے گی۔ نمبر 2، زناکاری کھلے الفاظ کے ساتھ۔ جس گھر میں کوئی بھی زنا میں ملوث ہوگا اس گھر میں برکت نہیں آ سکتی۔ آپ کہیں گے امام صاحب کیسے گھروں کی بات کر رہے ہیں؟ ملک پاکستان ہمارا گھر ہے، اب اس کے اندر زناکاری کا ریشو آپ نکال دیں۔ اپنی اس کمیونٹی میں کئی جگہ پر مجھے ناشتہ کرنے کا اتفاق ہوتا ہے، بہت ساری، ایک جگہ پر نہیں بہت ساری جگہوں پر، پورے ہفتے کسی نہ کسی دن وہاں میں دیکھتا ہوں جوڑا بیٹھا ہوا ہے، کسی اینگل سے وہ میاں بیوی نہیں لگتے۔ میں تو قاضی ہوں، میرا دل کرتے جاؤں سر پر بولوں بھائی چل حجاب قبول کر، نکاح کر، تیرے رشتے میں آ گئی، لیکن یہ جرت میں کر نہیں سکتا۔ لیکن رات ساتھ گزاری ہوئی ہے، ٹائم پاس کیا ہوا ہے، گھر والے ایک شہر میں، دوسرے کے گھر والے دوسرے شہر میں، یہاں رنگ رلیاں چل رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں معاشرے میں اس کا اثر نہیں آئے گا؟ آ چکا۔ کیا ہوا؟ تیسری بے برکتی کا بڑا سبب خیانت ہے۔ جس گھر میں، جس ملک میں خیانت ہوگی اس گھر میں بے برکتی لازمی آئے گی۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا تو ماہانہ ضرورت پوری نہیں ہوگی
اور اگر ماہانہ ضرورت پوری ہو بھی رہی ہے، پیسہ بہت ہے، دل کا سکون اور اطمینان نہیں ملے گا، اس کے بدلے برکت کے اسباب سنیں۔ کسی بھی گھر یا ملک میں برکت کے اسباب بڑی چیز ہیں، ان میں سے سب سے مین سبب برکت کا صلہ رحمی ہے، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ اچھی تعلق داری۔ آج کل قطع کلامیاں ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، بہن بھائیوں میں جدائیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ۔ چنانچہ یہ سب کا سب روحانی اثر برکت پہ پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے اس کی عمر اور اس کے مال میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت جا کر کسی کے سر پہ سوار ہو جائے، باز پرس، خیر خیریت، موقع پر، ضرورت کے موقع پر اپنے آپ کو پیش کرنا، میری بہن، میرا بھائی، میری ضرورت ہے تو بتاؤ، پیسوں کی ضرورت ہے تو بتاؤ، بس۔ اور دوسری اہم چیز، آپ بولیں گے مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، برکت کا دوسرا بڑا سبب باوضو رہنا ہے اور مکمل وضو کرنا ہے۔ وضو میں چھینٹے بھی نہیں مارنے ہیں، ادھر اس کو بھی نہلایا، اس کو بھی نہلایا، خود کا وضو کیا، اس کو بھی غسل کروایا، اس کو بھی غسل کروایا۔ میانہ اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ باوضو رہنا یہ برکت کو کھینچ کر لاتا ہے۔ باوضو رہنے کا لازمی مطلب یہ ہے کہ نماز بھی پڑھے گا۔ یہ نہ ہو امام صاحب نے بولا ہے باوضو رہنا ہے تو بس صرف وضو ہی کرنا ہے، نماز کا امام صاحب نے نہیں بولا لہذا پڑھنی نہیں۔ تو بے برکتی کے بھی اسباب ہیں، برکت کے بھی اسباب ہیں۔ بے برکتی کے اسباب میں 3 بڑے سبب ہیں: فضول خرچی، حرام کاری، بدکاری، زنا کاری اور خیانت۔ یہ بڑے اسباب ہیں، اس کی وجہ سے بے برکتی آ کے رہے گی۔ اور برکت کے اسباب میں بڑا سبب ایمان کے بعد صلہ رحمی اور باوضو رہنا۔ باوضو رہنے کا مطلب یہ بر وقت نماز ادا کرنا، نماز ادا کر کے مسجد چھوڑ کے فیلڈ میں جا کے ایفرٹس کرنا، اللہ سے مانگنا۔ وہ ایک مشہور صحابی کا قول ہے، جب وہ نماز پڑھ لیتے مسجد کے کنارے پر جا کر اللہ کو گواہ بناتے، یا اللہ تیرا حکم تھا میں نے پورا کیا، اب رزق دینا تیرا حکم ہے، تو اپنا حکم پورا کر۔ اللہ کریم ہمیں رزق حلال کمانے کی، فکر کرنے کی، حلال ذرائع آمدنی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، حرام کی پائی پیسے سے، حرام کے تمام ذرائع سے ہماری حفاظت فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔